نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹپس فار حفظ میں آج ہم آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 37 دیکھیں گے۔ پیج نمبر ہمارا 7 ہے اور آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر 30 ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس سے ہمارا پیج سٹارٹ ہو رہا ہے اور پیج کا اختتام آیت نمبر 37 پر ہو رہا ہے، جس کی آخری آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اتنا ضرور آپ لوگ اپنی کاپی پہ لکھا کریں، جب ایک نیا پیج یاد کرا کریں تو پیج نمبر اور پھر پیج کا شروع اور اس کی اینڈنگ لکھا کریں، اس سے آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ ایسے تو اس پیج میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کا قصہ بیان کیا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا بات کی۔ اس لحاظ سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیج یاد کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بات جو ہے وہ ڈائلاگس کی طرح ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ فرمایا، اس کے بعد فرشتوں نے کچھ فرمایا اور ایک سے ایک بات کا ربط ملتا جاتا ہے اور یاد کرنا آسان رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی ورڈز ہیں جس کو سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے، جس سے پڑھتے ہوئے دھیان ادھر ادھر نہ جائے اور آیتیں جو ہیں وہ سوئچ نہ کر جائیں۔ تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ اور جب کہا تیرے رب نے۔ تو یہ جان لیں پہلے کہ یہ جو قالا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے کہا، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہ قالا کس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اور قلنا اس کے معنی ہوتے ہیں ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، اور قالو کا مطلب ہے کہ ان سب نے کہا۔ تو جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں قالا، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں کے لیے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ قالو، ٹھیک ہے؟ قالو، اب یہ قالو کس کے لیے آیا ہے؟ فرشتوں کے لیے آیا ہے۔ ان سب نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا، یعنی اللہ کی بات پر فرشتوں کی جو جوابات ہیں وہ ہمیں یہاں سے معلوم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ دوبارہ آ رہا ہے قالا، تو یہ قالا کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اس لیے فوراً ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا، اس نے کہا انی، بے شک میں، اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب یہ دیکھتے ہیں ہم کہ یہاں پہ قالا ہے، پھر یہاں پہ قالا ہے، پھر یہاں پر کیا آ گیا ہے؟ فقالا، یہاں پہ فا کا زیادتی ہے، یعنی فا زیادہ لگا ہے۔ فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر یا بس۔ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو آیت ہے اس میں کیا پتہ چلتا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو پیش کیا علی الملائکتی، فرشتوں پر۔ یہاں پہ یہ چیز آپ لوگوں کو یاد ہوگی ٹرانسلیشن یاد کرتے ہوئے کہ ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان سب کو علی الملائکتی، فرشتوں پر۔ یہاں پہ جو ہم ہے وہ کن چیزوں کے لیے ہے؟ وہ چیزیں جن کے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، وہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ فرشتوں کے سامنے پیش کیے، پھر کہا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہے؟ پھر کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیا کہا؟ انبئونی نی۔ اب یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ مجھ کو، ٹھیک ہے؟ بتاؤ مجھ کو، تو یہاں پہ نی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فقال انبئونی، کیا بتاؤ؟ باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ٹھیک ہے؟ جب کہ ہم آگے آیت میں دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، کہا، یا آدم، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
آگے جو آیت ہے اس میں آدم علیہ السلام کو حکم دیا ہے. پہلے کس کو حکم دے رہے تھے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ انبئونی، مجھے بتاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام. لیکن آگے اس کے جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ یا آدم، اے آدم، انبئہم، ان کو بتاؤ. کن کو بتاؤ؟ فرشتوں کو بتاؤ. یعنی انبئ کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ حکم کے لیے. بتاؤ، بتاؤ. اور کس کو بتاؤ؟ ہم، ان سب کو. ہم کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ یہاں پہ ہم سے مراد فرشتے ہیں کہ فرشتوں کو بتاؤ. کیا بتاؤ؟ بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کے نام بتاؤ. بِأَسْمَا، نام، ان چیزوں کے. ہم، جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جن چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، ان کے نام کس کو بتاؤ؟ فرشتوں کو بتاؤ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ، پھر جب أَنبَأَهُمْ، بتا دیے. انبأ، اس نے بتا دیے. ہم، ان کو. یعنی اب آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے انبأ، یعنی جب بتا دیا. کس کو؟ ہم، فرشتوں کو. کس نے بتا دیا؟ آدم علیہ السلام نے جب بتا دیا ہم، فرشتوں کو. کیا بتا دیا؟ بِأَسْمَائِهِمْ، نام ان چیزوں کے. قال، کہا اللہ تعالیٰ نے أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ قال، کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، علم، کیا نہیں، اقول لکم، کہا تھا میں نے تمہارے لیے، انی، بے شک میں، اعلم، میں جانتا ہوں. اور یہاں پہ کیا ہے؟ اعلم ما لا تعلمون تھا پہلے. اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں کیا؟ غیب السماوات والارض، غیب آسمان اور زمین کے. پھر وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو آپ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اعلم کا لفظ 3 مرتبہ ہے. ایک مرتبہ یہاں پر، پھر دوسری مرتبہ یہاں، اور تیسری جگہ یہاں. تو اس کو آپس میں مکس نہیں کرنا ہے. پہلے صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر سیکنڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ، یعنی زمین اور آسمان کا جو غیب ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. پھر وَأَعْلَمُ، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہمارا ایک بات کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پیج کا آغاز تھا وہ تھا وَإِذْ قَالَ سے، کہ اور جب کہا تیرے رب نے. اور یہاں پر کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے. ٹھیک ہے، یہاں پہ قلنا کا لفظ ہم نے کہا کس کے لیے آیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. جب کوئی ایسی آیت ہوتی ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز میں اپنی بڑائی زیادہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہم کل صیغہ استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں پر فرمایا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، یعنی اور جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہاں پر صرف قالا نہیں کہا بلکہ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ایک حکم دیا فرشتوں کو اور وہ سارے کے سارے فرشتے کر گزرے. تو یہاں پر قالا نہیں بلکہ قلنا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے آگے کی جتنی بھی آیتیں آ رہی ہیں اس میں کیا ہے؟ قلنا. ٹھیک ہے، یعنی آیت نمبر 34 سے 37 تک ہم کیا دیکھیں گے کہ قلنا، قلنا، اور پھر قلنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، قالا کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ایک چیز رہ گئی پیچھے کہ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. یہاں پہ ہے کہ جب یہاں پہ دیکھیے قالو، یعنی اب فرشتوں کی بات دیکھ رہے ہیں کہ فرشتوں کا جب ذکر آیا ہے تو قالو،
قالو آیا ہے، یعنی ان سب نے کہا۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ٹھیک ہے، اب علیم الحکیم آیا ہے، کیوں آیا ہے علیم الحکیم؟ کیونکہ اوپر جو بات ہو رہی ہے وہ علم کی ہو رہی ہے، اور حکمت کا کیا تعلق ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جس وجہ سے پیدا کیا ہے وہ اس کی حکمت کس کو پتہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اس لیے فرشتوں نے کیا جواب دیا کہ بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ علیم کیونکہ علم کی بات تھی، اور حکمت بھی آپ آدم علیہ السلام کی پیدائش میں کیا حکمت تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات علیم اور حکیم کا ذکر آیا ہے۔ اب ادھر آ جاتے ہیں ہم، یہاں پر ہے کہ اہبطوا بعضکم، اہبطوا بعضکم کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور کہا ہم نے کہ اتر جاؤ تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہیں۔ تو یہ جو اہبطوا کا لفظ ہے یہ جو ہے 3 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ آیا ہے، اور کہاں کہاں آیا ہے؟ ایک تو آپ کو آیت نمبر 36 میں نظر آ رہا ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آگے جو پیج آئے گا اس میں 38 ہے جہاں پر قُلْ اهْبِطُوا آئے گا، اور اس کے بعد آیت نمبر 61 میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اور جب کہا ہم نے اتر جاؤ، تو کیسے آیا ہے؟ وَقُلْنَا، واو کے ساتھ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور اس کے بعد جو فوراً نیکسٹ پیج پہ آئے گا اس میں کیا ہے؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے کہ اتر جاؤ اس میں سے، یعنی کہ جنت میں سے سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ اور آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 61 میں، اس میں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا تو لفظ قلنا نہیں آیا بلکہ کیا آیا؟ اہبطوا مصراً، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا یاد رکھنے کی بات ہے کہ 3 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، اور اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلی مرتبہ وَقُلْنَا آیا ہے اور کہا ہم نے، جب 38 میں آیا ہے تو صرف قلنا آیا ہے، واو نہیں لگی ہے، اور یہ دونوں حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، جبکہ آیت نمبر 61 میں اہبطوا کا لفظ آیا ہے، اور یہ حکم دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ تو یہ تھی کچھ باتیں اس پیج کے حوالے سے جو امپورٹنٹ تھیں، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔